یہ بات اب تک واضح نہیں ہو سکی کہ سینٹ میں نگران وفاقی وزیر خزانہ نے بھاشا اور مہمت ڈیم کے لیے اکٹھے کیے گئے فنڈ سے متعلق جو پالیسی بیان دیا ہے اس کی تحریک انہیں کس نے دی۔ البتہ سینٹ میں ڈیم فنڈز کی سچائی کا سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہوئے انہیں بتانا پڑا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار کی اپیل پر پاکستان اور پاکستان سے باہر سے بھیجا گیا ایک روپیہ نہ تو کسی نے کھایا ہے اور نہ ہی اس میں سے ₹1 کی ہیرا پھیری کی گئی ہے، بلکہ جمع کیا جانے والا یہ تمام فنڈ اس وقت بھی حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع ہے۔ نگران وزیر خزانہ نے بتایا کہ یہ تاثر دینا کہ بھاشا اور مہمت ڈیمز کے لیے اکٹھا کیا گیا پیسہ فنڈ جمع کرنے والے کہیں لے گئے ہیں، یہ قطعاً غلط ہے۔ ان کے اس بیان نے اس بیانیے سے ہوا نکال دی ہے جو گزشتہ 5-6 سالوں میں ہمہ وقت قوم کی سماعتوں میں انڈیلا جا رہا تھا۔ مخالفین کا ایک ٹولہ اٹھتے بیٹھتے یہ گردان کیا کرتا تھا کہ عمران خان اور ثاقب نثار نے مہمت اور بھاشا ڈیم کے اربوں روپے ہڑپ کر لیے، مگر اب یہ ثابت ہو گیا کہ سب الزامات جھوٹ کے پلندے تھے۔ عمران خان اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے ملک کی بقا کے لیے لازمی سمجھے جانے والے اور آئندہ نصف صدی تک آبی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جن ڈیمز کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا تھا اس کے لیے جمع کیا جانے والا ایک روپیہ نہ صرف موجود محفوظ ہے بلکہ وزیر خزانہ کے بیان کے مطابق اس فنڈ میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ مہمت ڈیم کی تعمیر کا ایک مرحلہ ہم سب نے چند روز پہلے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا جب چیئرمین وابڈا نے مہمت ڈیم کا دورہ کیا اور پروجیکٹ کی مختلف سائٹس پر تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر چیئرمین وابڈا نے بتایا یہ ڈیم 2026 میں مکمل ہوگا اور اس سے 800 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی، جبکہ زیر کاشت 1,60,000 ایکڑ اراضی کے لیے اس ڈیم سے اضافی پانی بھی دستیاب ہو سکے گا اور پشاور کو روزانہ 300 ملین گیلن پینے کا پانی بھی فراہم ہوگا۔ پروجیکٹ حکام کی جانب سے چیئرمین وابڈا کو ڈائیورژن ٹنلز، سپل وے، پروجیکٹ کالونی اور سڑکوں کی تعمیر سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ ڈیم کی تعمیر ٹائم لائن کے مطابق جاری ہے۔ وابڈا کی دستاویزات کے مطابق خیبر پختونخوا کے ضلع مہمد میں دریائے سوات پر بنائے جانے والے مہمد ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر مئی 2019 میں کام شروع ہوا تھا اور اس وقت ڈیم کے 12 مقامات پر تعمیراتی کام جاری ہے۔ امسال اپریل میں وفاقی سیکرٹری اقتصادی امور اور سعودی ترقیاتی فنڈ کے چیف ایگزیکٹو نے ایک معاہدے پر دستخط بھی کیے جس کے تحت ترقیاتی فنڈ پاکستان کو مہمت ڈیم منصوبے کی تعمیر کے لیے $24 کروڑ کا قرض دے گا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ مہمت ڈیم پروجیکٹ آبی اور غذائی سلامتی کو تقویت دینے کے علاوہ خیبر پختونخوا میں لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے میں بھی مدد فراہم کرے گا۔ وابڈا حکام کے مطابق مہمت ڈیم پروجیکٹ کو سعودی ترقیاتی فنڈ، اوپیک، اسلامی ترقیاتی بینک اور کویت فنڈ برائے عرب معاشی ترقی کی جانب سے مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ اب تک سامنے آنے والے حقائق نے سابق چیف جسٹس کی یہ بات درست ثابت کر دی کہ یہ ڈیمز ہمارے ملک کے لیے گیم چینجر ثابت ہوں گے۔ اگرچہ اس کے لیے ابھی کچھ مزید انتظار کرنا ہوگا، لیکن اس انتظار کے بعد جو خوشیاں اور آسانیاں پاکستان کو ملنے کی امید ہے اس کا اندازہ ماہرین ابھی سے کرنے لگے ہیں۔ نگران وزیر خزانہ نے سینٹ کو ڈیم فنڈ کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ جس دن سے بھاشا ڈیم کے لیے فنڈز جمع ہونا شروع ہوئے اس دن سے لے کر جولائی 2023 تک ڈیم فنڈ میں بابر احمد کی اپیل پر 11,40 کروڑ 69 لاکھ روپے جمع کرائے گئے اور اس رقم کو سرمایہ کاری کے لیے بروئے کار لایا گیا اور ان 5 سالوں میں اس پر اب تک 6,29 کروڑ 59 لاکھ روپے منافع کی صورت میں اضافی رقم جمع ہو چکی ہے، یعنی کل ملا کر اس وقت ڈیم فنڈ میں 17,86 کروڑ روپے سے زائد کی رقم موجود ہے۔ نگران وزیر خزانہ کی پیش کردہ تفصیلات کے مطابق ڈیم فنڈ کے لیے اسٹیٹ بینک میں کھولے جانے والے اس اکاؤنٹ سے تاحال $1 بھی نہیں نکالا گیا اور یہ رقم اسی طرح حکومت پاکستان کے پاس موجود ہے۔ وزیر خزانہ کا سینٹ میں جمع کرایا جانے والا یہ تحریری جواب مخالفین کے اس پروپیگنڈے کا جواب ہے جو گزشتہ 5 سال سے مسلسل کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ابھی کل کی ہی بات ہے کہ جب ایک وفاقی وزیر نے ایک پریس کانفرنس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ ان کی پوری پریس کانفرنس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ عمران خان نے ڈیم فنڈ کے نام پر اربوں روپے کی کرپشن کی اور لاکھوں ڈالر اپنے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر لیے۔ ایک وفاقی وزیر کی جانب سے ان الزامات کے بعد ایک باقاعدہ کمپین شروع کی گئی، مگر اصل کہانی اس کے بعد اس وقت شروع ہوئی جب گزشتہ سال اگست میں چیئرمین نور عالم خان کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ یہ درفتنی چھوڑی تھی کہ ڈیم فنڈ سے متعلق اشتہارات پر 14 ارب روپے خرچ ہوئے جبکہ فنڈ میں کل 9 ارب اکٹھے ہوئے، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ تھا۔ ڈیم سے متعلق جو بھی اشتہاری مہمات چلیں وہ میڈیا نے رضاکارانہ طور پر چلائیں اور اس حوالے سے فیصلہ اسی وقت ہو گیا تھا جب سپریم کورٹ نے ڈیم فنڈ کے قیام کا فیصلہ کیا تھا۔
یہی نہیں، ڈیم فنڈ کے مخالفین نے امسال اپریل میں ایک وکیل کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کی، جس میں یہی دعویٰ دہرایا گیا کہ اب تک ڈیمز کے اشتہارات پر 13 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ اس پر اسٹیٹ بینک کے ترجمان نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا اور ان تمام دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ دیامر بھاشا اور محمد ڈیم فنڈ کے لیے لوگوں سے چندہ اکٹھا کرنے کی اپیل کے لیے اشتہارات پر صرف 10 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ یہ ساری کمپین دراصل اس وقت چلی تھی جب جسٹس ثاقب نثار کی ریٹائرمنٹ کا وقت آیا تھا۔ اس وقت ایک ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ بیان دیا تھا کہ ڈیم فنڈ کے لیے میڈیا نے 13 ارب کے مفت اشتہارات چلائے، جس کی بنیاد پر ایک ہوا کھڑا کر دیا گیا۔ بہرکیف گزشتہ سال اگست میں پی اے سی نے فیصلہ کیا کہ ڈیم فنڈ سے متعلق انکوائری ہونی چاہیے۔ بس پھر کیا تھا، کسی رکن نے سابق چیف جسٹس کو متنازع قرار دیا تو کسی نے ان کے اسٹے آرڈرز پر سوالات اٹھا دیے۔ آخرکار رجسٹرار سپریم کورٹ اور سابق چیف جسٹس کو کمیٹی کے روبرو طلب کیا گیا، جبکہ سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کے وارنٹ گرفتاری جاری کر کے وزارت داخلہ اور ایف آئی اے کو حکم دیا گیا کہ ان کو کسی بھی ایئرپورٹ سے بیرون ملک نہ جانے دیا جائے۔ اور اب نگران وفاقی وزیر خزانہ نے سینٹ میں جواب جمع کرا کے ڈیم فنڈ کے سارے بیانیے سے ہوا نکال دی ہے۔ اس گواہی کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، مگر وہ جنہوں نے اس بنیاد پر جھوٹ کی دیوار قائم کرنے کی کوشش کی، کیا وہ اپنے بیانات پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے معافی مانگیں گے؟ یقیناً اللہ الحق ہے اور حق سامنے آ کر ہی رہتا ہے، مگر وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے کھا گئے، ڈیم فنڈ کھا گئے کے الزامات لگاتے رہے۔ نگران وزیر خزانہ کے سینٹ میں تحریری طور پر جمع کرائے گئے جواب کے بعد وہ اتنی اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں گے کہ جن پر الزامات لگائے گئے ان سے زبانی معافی ہی مانگ لیں؟ گوگا دانشور کا کہنا ہے کہ حکومت میں بیٹھے افراد سے زیادہ کس کو علم ہو سکتا تھا کہ فنڈ کے پیسے خرچ ہوئے ہیں یا نہیں۔ انہیں سب معلوم تھا کہ سپریم کورٹ کے ڈیم فنڈ میں کوئی ہیرا پھیری ہو ہی نہیں سکتی۔ انہیں چونکہ سابق چیف جسٹس سے اپنے خلاف فیصلوں کا بدلہ لینا تھا، لہٰذا اسی وجہ سے پانی میں مدھانی چلائی جاتی رہی۔